میرے پیارے اللہ، اے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے اللہ، آج شوال کی یہ خاموش گھڑیوں میں ہم تیرے گناہ کار بندے، تیرے خطا کار بندے تیرے سامنے جھولیاں پھیلائے اللہ، تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے مولا تیرے سامنے حاضر ہیں اللہ پاک۔ رمضان گزر گیا، وہ رحمتوں بری راتیں رخصت ہو گئیں، اے اللہ ہم نے کتنا پایا کتنا کھویا یہ تو ہی بہتر جانتا ہے، لیکن میرے پروردگار تو نے ہر لمحہ ہر گھڑی اپنے بندوں کی پکار سنی، تو آج بھی سنے گا اے اللہ۔ تو شوال کے اس بابرکت مہینے میں، انعامات لینے والے مہینے میں، مجھے پتا ہے کہ تو ان تمام بندے بندیوں کی پکاروں کو سنے گا اے اللہ۔ آج جو جہاں جہاں سے اس دعا میں شامل ہے اے رب کائنات، ہم تھک چکے ہیں دنیا کی ٹھوکریں کھا کھا کر، اپنوں کے تانے سن سن کر، لوگوں کی بے رخیاں دیکھ دیکھ کر اللہ پاک ہم تھک چکے ہیں۔ لوگ ہماری بے بسی پر ہنستے ہیں اے اللہ، لوگ عید منا رہے ہیں، لیکن میں ان سب کے لیے اور اپنے لیے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اس شوال کے بابرکت مہینے کے آغاز میں اللہ، یہ انعامات لینے والے مہینے کے آغاز میں جس میں مزدور کو اس کی مزدوری ملتی ہے اے اللہ، تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہا ہوں اے اللہ، ہماری دعائیں قبول فرما لے اے اللہ۔ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی اللہ، تو کیوں نہیں ہماری دعا سن رہا اے اللہ؟ جو جہاں جہاں سے آج اس دعا میں شامل ہے اللہ، مجھے پتا ہے کہ تو اسے رسوا نہیں کرے گا اللہ، مجھے یقین ہے کہ تو ہماری دعاؤں کو سنے گا اللہ۔ آج ان تمام ٹوٹے ہوئے دلوں کی لاج رکھ لے میرے پیارے اللہ۔ اگر تو آج ان سب کی دعاؤں کو ٹھکرا دے گا تو پھر تیری رحمت کس پر برسے گی اللہ؟ تیری رحمت کا در کس کے لیے کھلے گا اے اللہ؟ ہم کہاں جائیں گے اللہ؟ تیرے سوا اور کون ہے؟ کس کی چوکھٹ پر جا کر ہم اپنا ماتھا رگڑیں گے مولا؟ ہم سب کی سسکیوں کو سن لے مولا، ہم سب کی سسکیوں کو سن لے، ہمارے ان بہتے ہوئے آنسوں کو گواہ بنا لے جو صرف تیرے خوف اور تیری محبت کے لیے نکل رہے ہیں اے اللہ پاک۔ ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہم خطا کار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، ہم گناہ گار ہیں اللہ۔ اگر تو آج معاف نہیں کرے گا تو پھر ہم کہاں جائیں گے اللہ؟ پیارے حبیب کا واسطہ، اے رزق دینے والے اللہ، اے بخشش کا پروانہ جاری کرنے والے اللہ، آج شوال کے اس بابرکت مہینے کا واسطہ ہمارے گھروں سے فاقیاں تنگ دستیاں نکال دے اے اللہ۔ ہمیں آج نہیں نوازے گا تو پھر کب نوازے گا اے اللہ؟ رمضان المبارک گزرا ہے، اس میں جتنی بھی کوتاہیاں ہوئی، جتنی بھی نافرمانیاں ہوئی اے اللہ، وہ تمام گناہ جسے تو نے منع فرمایا تھا ہم نے پھر بھی وہ کیے اللہ۔ ہم سب تجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہیں اللہ، معاف کر دے اللہ، معاف کر دے اللہ۔ ہم سب تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے اس آس اور امید سے حاضر ہیں کہ تو ہمارا رب ہے، اگر تو ہمیں نہیں دے گا تو پھر کون دے گا اللہ؟ ہمیں پتا ہے کہ تو ہمیں بخشنے والا ہے اللہ، ہمیں پتا ہے کہ تو ہمیں معاف کرنے والا ہے اللہ۔ تو خود کہتا ہے کہ میرے سامنے ایک دفعہ آ کر تو دیکھ، مجھ سے مانگ کر تو دیکھ، میرے سامنے التجا کر کے تو دیکھ، میں تیری التجا کو سنوں گا، میں تیرے گناہوں کو معاف کروں گا اے اللہ۔ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ اگر انسان گناہ کرتا ہے اس کے بعد معافی مانگتا ہے، اس کے بعد پھر گناہ کرتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، اور انسان کے دل میں شیطان کی طرف سے یہ وسوسہ آتا ہے کہ تم نے پہلے گناہ کیا تھا، پھر معافی مانگی تھی، پھر وہی گناہ کیا تھا، پھر وہی معافی مانگی تھی، تو اب تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ لیکن میرے پیارے اللہ، تیرے پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیں یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ کس نے کہہ دیا کہ دعا قبول نہیں ہوتی؟ دعا کا معاملہ تو اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے، تو اللہ جب بھی ہم گناہ کے بعد تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں اللہ، تو تو معاف کرنے والا ہے، تو کتنا غفور ہے، کتنا رحیم ہے اے اللہ۔ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا اللہ؟ مجھے یقین ہے جو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی فرمایا اے اللہ پاک، تیرے حکم سے فرمایا اے اللہ، جو بھی فرمایا ہم اس پر آج بھی لبیک کہتے ہیں اے اللہ پاک۔ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے آقا نے فرمایا کہ جو بھی انسان گناہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے، جتنی بار بھی توبہ کرتا ہے اللہ قبول فرماتا ہے۔ تو اللہ آج یہ شوال کا بابرکت مہینہ انعامات لینے کا مہینہ ہے اے اللہ، سب سے پہلے ہمارے گناہ معاف کر دے اے اللہ، سب سے پہلے ہماری حاجتوں پر آج کن کا حکم فرما دے اے اللہ، اس کے بعد ہمیں وہ تمام نعمتیں عطا کر دے جس کے ہم رمضان المبارک میں ہاتھ اٹھا اٹھا کر فریاد کر رہے تھے اللہ۔ تجھے پیارے آقا کا واسطہ اللہ، آج خالی ہاتھ نہ لوٹانا، اگر اللہ تو نے آج خالی ہاتھ لوٹا دیا تو پھر ہم کس کے در پر جائیں گے اللہ؟ تیرے سوا تو کوئی ہمارا رب نہیں اے اللہ، تیرے ہی قبضے میں ہماری جان ہے اے اللہ، تیرے سوا تو ہمارا کوئی رب نہیں اے اللہ، تیرے ہی سامنے ہم نے جھکنا ہے، تیری ہی عبادت کرنی ہے، تیرے لیے
لیے ہی روزے رکھے تھے، تیرے لیے ہی تراویحیں ادا کی تھی، تیرے لیے قرآن پاک کی تلاوت کی تھی، تیرے لیے ہی ذکر اذکار کیا تھا، اللہ تجھے ہی منا رہے ہیں۔ اللہ ہم مانتے ہیں ہم بہت کمزور ہیں، اللہ ہم مانتے ہیں ہم بہت گناہ گار ہیں، اللہ ہم مانتے ہیں ہم وہ نافرمان لوگ ہیں جو بار بار تجھ سے دعا مانگ کے تجھے منا کر جاتے ہیں اور کچھ دیر کے بعد پھر وہی گناہ کرتے ہیں جس سے تو پہلے ناراض ہوا تھا۔ اللہ ہم خطا کار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، لیکن اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ۔ اللہ آج ہمیں یقین ہے کہ تیری رحمت بہت بڑی ہے، تو ہمیں معاف کرے گا۔ اللہ اس شوال کے بابرکت مہینے میں تو ہمیں معاف کرے گا۔ اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ تو لازمی معاف کرے گا۔ اللہ تجھے قرآن پاک کا واسطہ، اس میں لکھے ہوئے ایک ایک حروف کا واسطہ، اللہ یہ شوال کا بابرکت مہینہ ہمارے لیے رحمتوں، برکتوں اور قسمت والا مہینہ بنا دے۔ اے اللہ اس مہینے میں ہماری تمام ٹوٹی ہوئی تمام مرادوں کو پورا کر دے۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ، اے اللہ ادھر دیکھ میری طرف، اگر تو نہیں دیکھے گا تو پھر کون دیکھے گا؟ اللہ میں تجھ سے نہیں مانگوں گا تو پھر کون مانگوں گا؟ اللہ ادھر دیکھ اس دعا میں تیرے کتنی بندیاں کہاں کہاں سے شامل ہیں۔ اے اللہ کوئی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی بے روزگاری میں مبتلا ہے، کسی کے گھر میں گھریلو ناچاکیاں ہیں، کوئی رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے، اے اللہ کسی کے بچے نافرمان ہیں، کوئی اپنے شوہر کے حالات کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اپنے ماں باپ کی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، اے اللہ کسی کو ایسی حاجت ہے جو کسی کو بتا بھی نہیں سکتی۔ اے اللہ پاک تیری یہ نیک بندیاں، اے اللہ تیری یہ نیک بندیاں تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر روزانہ تجھ سے فریاد کرتی ہیں۔ اے اللہ اس دعا میں کتنے میرے ایسے بھائی شامل ہیں، اے اللہ پتہ نہیں اس ویڈیو کو تیری امت مسلمہ کہاں کہاں سے دیکھتی ہے۔ اے اللہ انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، اٹلی، پاکستان، ایران، فلسطین، عراق، شام، غزہ، فلسطین اور پتہ نہیں تیری امت مسلمہ دنیا کے کس کس کونے سے اس دعا میں ابھی شامل ہے۔ اے اللہ ان سب کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، اے اللہ ان سب کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے۔ اے اللہ یہ دیکھ ان سب کے چہروں پر اداسی، اے اللہ ان کی اداسیوں کو خوشیوں میں بدل دے، اے اللہ ان کی آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسوں کو خوشیوں میں بدل دے، اے اللہ ان کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ابھی جو جو جہاں جہاں سے اس دعا کو سن رہا ہے، اے اللہ جس نے بھی اس دعا میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ آج کے دن اس دعا کو قبول فرما لے، ان سب کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ آج جس خوشخبری کا انتظار ہے، اے اللہ یہ عید کے دنوں میں اسے وہ تمام خوشخبریاں عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک یہ شوال کا بابرکت مہینہ ہم سب کے لیے عافیت اور صحت والا مہینہ بنا دے۔ اللہ کسی کو آج خالی ہاتھ نہ لوٹانا، اے اللہ سارے بند دروازوں کو کھول دے، اے اللہ تمام بند دروازوں کو کھول دے۔ اے اللہ آج کی یہ دعا ہمارے لیے قبولیت کا راستہ بن جائے۔ اے اللہ آج یہ تیرے گناہ گار بندے تیرے سامنے فریاد کر رہے ہیں، اے اللہ ہمارے دل تھک گئے ہیں، ہمارے قدم رک گئے ہیں، اللہ ہمارے راستے بند ہو گئے ہیں، لیکن تیری رحمت کے راستے کبھی بھی بند نہیں ہوتے، تیری رحمت کے دروازے کبھی بھی بند نہیں ہوتے، تیری رحمت ہر وقت تمام امت مسلمہ پر برستی رہتی ہے۔ اے اللہ آج ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما دے۔ اے اللہ پاک تیری نعمتوں کی بھیک لینے کے لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ اے اللہ انعامات کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اے اللہ آج ہم سب کو نواز دے، ہماری تکلیفوں کو آسانیوں میں بدل دے، ہماری بے چینیوں کو سکون میں بدل دے، ہمارے رونے کو مسکراہٹ میں بدل دے، ہمارے خوف کو امن میں بدل دے۔ اے اللہ رزق کے تمام بند دروازوں کو کھول دے، لکھی ہوئی تقدیریں، کمایا ہوا رزق، اے اللہ پاک اس سب میں برکتیں ڈال دے۔ اے اللہ گھروں میں خوشیاں نازل فرما دے، دلوں میں محبت ڈال دے، جو رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں انہیں جوڑ دے، جو اداس ہیں انہیں دوبارہ سے آباد کر دے۔ اے اللہ جن کے گھروں میں گھریلو ناچاکیاں ہیں، اے اللہ ان کی تمام گھریلو ناچاکیوں کو ختم کر دے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر دے۔ اے اللہ ان کے لیے یہ مہینہ بہترین روزگار والا مہینہ بنا دے۔ اے اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کی تمام مشکلات آسان کر دے، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری بہنوں کے لیے بہترین رشتے لکھ دے، جو بہنیں ابھی رشتوں کے انتظار میں ہیں، جو بیٹیاں ابھی رشتوں کے انتظار میں ہیں، اے اللہ پاک ان کے لیے بہترین رشتے لکھ دے، جو بھائی کامیابیوں کے لیے تڑپ رہے ہیں، اے اللہ اتنا تعلیم یافتہ ہونے کے بعد بھی بے روزگار ہیں، اے اللہ ان تمام بھائیوں کو کامیابیاں عطا فرما دے، بہترین روزگار عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کے لیے ہدایت لکھ دے، ہماری زندگی کے ہر موڑ پر اپنی رحمت کو ساتھ رکھ۔ اے اللہ پاک ہم پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے دلوں کو نرم کر دے۔ اللہ پاک رمضان المبارک کے بعد یہ شوال کا مہینہ بھی ہمیں نماز پڑھنے والا مہینہ بنا دے۔ اے اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اے اللہ اس دعا میں جو جو جہاں جہاں سے شامل ہے، اے اللہ جس نے بھی اس دعا میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا اسے 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اے اللہ اسے شوال کا مہینہ 5 وقت کا نمازی بنا دے۔
قرآن پاک کا ذکر اذکار کرنے والا بنا دے اے اللہ، ہر وقت تیرے ذکر میں مشغول رہنے والا بنا دے اے اللہ۔ جو ہم نے مرادیں اس مہینے میں رمضان المبارک جو گزرا ہے، اس مہینے میں ہم نے جو بھی مرادیں کی، جو بھی تمنائیں کی، جو بھی دعائیں اٹھا کر تیرے سامنے فریاد کی اے اللہ پاک، اس شوال کے بابرکت مہینے میں، اس انعامات لینے والے مہینے میں اللہ پاک ہمیں وہ تمام چیزیں عطا فرما دے اے اللہ۔ ہماری دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں کامیابیاں عطا فرما دے یا رب العالمین۔ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما دے، جہاں جہاں پر بھی امت مسلمہ مشکل میں ہے اے اللہ، جہاں بھی مسلمان تکلیف میں ہے اے اللہ، ان کی غائبانہ مدد فرما دے اے اللہ، ان کی پکار سن لے اے اللہ۔ آج جو اس دعا میں شامل ہے، اس کی پکار سن لے، اس کی دعا قبول فرما لے، اس کے دل کے تمام زخموں کو بھر دے، اس پر اپنی خاص رحمت کے دروازے کھول دے اے اللہ۔ جہاں سے بھی جس نے بھی میسج کر کے جس بھی دعا کے لیے کہا، جس بھی نام سے کہا اے اللہ، جس بھی حاجات کے بارے میں بتایا، جس بھی پریشانی کے بارے میں بتایا اے اللہ، وہ جہاں سے بھی روزانہ تیری امت مسلمہ اس وظیفہ ریل چینل پر دعا کے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنے میسج کرتی ہے اے اللہ، اپنی فریاد بتاتی ہے، اپنی مشکلات بتاتی ہے، اپنی اس فلاں حاجت کے لیے دعا کے لیے کہتی ہے اے اللہ، تو اس کا نام بھی جانتا ہے، تو اس کا کام بھی جانتا ہے، تو اس کے معاملات بھی جانتا ہے، تو اس کی مشکلات کو بھی جانتا ہے، وہ جس وجہ سے دعا کروانا چاہتا ہے تو اس کے اس مسئلے کو بھی جانتا ہے اے اللہ۔ تو اس کے گھر کا ایڈریس بھی جانتا ہے، تو اس کا شہر بھی جانتا ہے، تو اس کے ملک کو بھی جانتا ہے اے اللہ پاک۔ آج اس پر اپنی رحمت کی بارش کر دے، اس کے تمام معاملات کو حل کر دے اے اللہ۔ اگر وہ بیمار ہے تو اس کو شفائے کلی نصیب فرما دے اے اللہ۔ اگر وہ کسی مشکلات کا شکار ہے، اس کی مشکلات کو حل فرما دے اے اللہ۔ اگر وہ کسی پریشانی کا شکار ہے، اس کی پریشانی کو خوشیوں میں بدل دے اے اللہ۔ اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو اس شوال کے بابرکت مہینے میں روزگار عطا کر دے اللہ۔ اگر تو نہیں دے گا تو پھر ان سب کو کون دے گا اللہ؟ اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا اے اللہ؟ تیرے اس رمضان المبارک کے گزرے ہوئے مہینے میں تیرے جتنے بندے بندیوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، تجھے اس خانہ کعبہ کے طواف کا واسطہ اے اللہ ہم سب کو بھی حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرما دے اے اللہ۔ مجھے میرے والدین سمیت تمام عزیز و کار اور جو اس دعا میں جہاں سے شامل ہے اے اللہ، ان سب کے ساتھ حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرما دے اے اللہ۔ اگر تو نہیں دے گا سعادتیں تو پھر کون دے گا اللہ؟ تیرا حکم نہیں ہوگا تو پھر ہم تیرے گھر کیسے آئیں گے اللہ؟ ہم سب کو بھی خانہ کعبہ شریف دکھا دے، مدینہ شریف دکھا دے، وہاں پر آ کر آب زمزم پینا نصیب فرما دے، جنت البقیع میں 2 رکعت نوافل پڑھنے والا بنا دے اے اللہ۔ روضہ رسول کو دیکھ کے درود پاک پڑھنے والا بنا دے اللہ۔ تو نہیں معاف کرے گا تو پھر کون کرے گا اللہ؟ ہم مانتے ہیں ہمارے بڑے گناہ ہیں اللہ، ہم مانتے ہیں ہمارے بڑے گناہ ہیں جو ہماری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دے رہے اللہ۔ ادھر سے ہم دعا مانگ کر تجھے راضی کرتے ہیں، ادھر سے شیطان کے وسوسوں میں آ کر پھر دوبارہ گناہ کرتے ہیں اللہ۔ ہم مانتے ہیں ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہم پتہ نہیں کس منہ سے روزانہ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے دعا مانگنے آ جاتے ہیں اللہ۔ ہم تیرے گناہ گار بندے ضرور ہیں لیکن امتیں تو تیری محمدی کے ہیں اللہ، تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی غلام ہیں اے اللہ۔ تیرے قبضے میں ہماری جان ہے، ہم نے روزانہ انہی کے اوپر درود پاک پڑھنا ہے اللہ۔ ہم نے روزانہ تیرے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق نماز ادا کرنی ہے، وہی قرآن پاک پڑھنا ہے جو تو نے ہمارے لیے نازل فرمایا اللہ۔ تجھے اس قرآن پاک کا واسطہ، ان 5 نمازوں کا واسطہ، خصوصاً نماز تہجد کا واسطہ اللہ، آج ہماری دعائیں قبول فرما لے اے اللہ۔ آج اس دعا میں جو جہاں سے شامل ہے اے اللہ، جتنے مسلمان اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں سب کی بخشش و مغفرت فرما دے اے اللہ۔ ہمارے دامن گناہوں سے سیاہ ہے، ہمارے چہرے گناہوں سے سیاہ ہے، ہمارا وجود گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے اے اللہ۔ اس بابرکت دن کے صدقے ہم سب تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر حاضر ہیں یا اللہ۔ ہم تجھے تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسوؤں کے طفیل آج تجھ سے بخشش مانگتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اے اللہ، ہمیں معاف کر دے اے اللہ۔ ہم سے درگزر کا معاملہ فرما یا اللہ۔ تو واحد شہنشاہ ہے جو فقیروں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اے اللہ۔ دنیا کے بادشاہوں کے در پر جائیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں اے اللہ، وہ دروازے بند کر لیتے ہیں، دھتکارتے ہیں، دھکے مارتے ہیں اے اللہ۔ تو واحد شہنشاہ ہے جس کے در پر فقیر جمع ہو جائیں تو خوش ہوتا ہے اے اللہ۔ آج ہم سب تجھ سے مانگنے کے لیے حاضر ہیں اے اللہ۔ میری اس ویڈیو کو جو جہاں سے دیکھ رہا ہے اے اللہ، تیرے بندے تیری بندیاں جو جہاں سے حاضر ہیں، تجھے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے اے اللہ۔ اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا اے اللہ؟ تو نے ہمیں سمجھایا، ہم
کوئی نہ سمجھے، اے اللہ تو نے ہمیں روکا ہم کوئی نہ رکے، اے اللہ تو نے ہمیں باز کیا ہم کوئی نہ آئے باز، یا اللہ تو پھر بھی رزق دیتا رہا، ہم تیری نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کرتے گئے اور تو ہمیں پھر بھی رزق پہ رزق روزانہ کی بنیاد پر دے رہا ہے۔ اے اللہ ان آنکھوں نے بہت گناہ کیے، یا اللہ اس زبان نے بہت گناہ کیے، یا اللہ اس جسم کے پورے اعضاء نے بے شمار گناہ کیے، یا اللہ تو پھر بھی رزق دیتا گیا، یا اللہ تو ابھی بھی ہمیں مہلت پہ مہلت دے رہا ہے۔ اے اللہ ہم تجھے بھول گئے تھے، یا اللہ ہم تو غفلت کی نیند سو رہے تھے، یا اللہ یہ سارے معصوم بچے یہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے حاضر ہیں، یا اللہ اس ویڈیو کو امت مسلمہ جہاں جہاں سے دیکھ رہی ہے، جو بہنیں جو بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، یا اللہ ان سب پر رحم فرما، ان کے اوپر نظر کرم فرما، ان کی مشکلات کو حل فرما، ان کی جو پریشانیاں ہیں اسے دور فرما، اے اللہ ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ جس کی جو حاجت ہے یا اللہ اسے پوری فرما، یا اللہ ان سب کو میرے سمیت جہنم سے آزاد فرما، یا اللہ ان کی جھولیوں کو رزق سے بھر دے، یا اللہ ان کو قبر کے عذاب سے بچا، یا اللہ بڑی سے بڑی آنے والی پریشانی سے بچا، یا اللہ ہر مشکل ہر پریشانی سے دور فرما، اے اللہ تو رحمان ہے تو رحیم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ ہم سب کے حال پر فضل و کرم نازل فرما، اے اللہ تجھے تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسوؤں کا واسطہ، اے اللہ میری تمام مشکلات کو حل فرما، یا اللہ میری قبر کو روشن فرما، یا اللہ میری قبر کو تنگ نہ کرنا، یا اللہ جب میں اس دنیا فانی سے رخصت ہوں تو میرا سفر آخرت آسان فرما، یا اللہ جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما، جو لوگ بیمار ہیں زیر علاج ہیں ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تو اس جہان میں بھی ہم سے راضی ہو جا اور اگلے جہان میں بھی ہم سے راضی رہی، اے پروردگار میرے والدین کو صحت تندرستی عطا فرما، یا اللہ جن کے والدین حیات ہیں انہیں صحت یاب زندگی عطا فرما، یا اللہ جن کے والدین اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما، یا اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ ان کی تمام درپیش حاجتوں کو پورا فرما، یا اللہ ہمیں حج اور عمرے کی سعادت عطا فرما، یا اللہ بالخصوص مجھے میرے والدین سمیت پوری فیملی سمیت حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرما، یا اللہ مجھے بھی خانہ کعبہ شریف دیکھنا نصیب فرما، یا اللہ وہاں پر آ کر لبیک اللہم لبیک کہنا نصیب فرما، یا اللہ لبیک اللہم لبیک کی صدا بلند کرنا نصیب فرما، روزہ مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار عطا فرما، آب زمزم پینا نصیب فرما، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ خانہ کعبہ کا طواف کرنا نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا، اے میرے پروردگار ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ اس بابرکت دن کے صدقے ہم سب تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر حاضر ہیں، یا اللہ ہم تجھے تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسوؤں کے طفیل آج تجھ سے بخشش مانگتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہم سے درگزر کا معاملہ فرما، یا اللہ تو واحد شہنشاہ ہے جو فقیروں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اے اللہ دنیا کے بادشاہوں کے در پر جائیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، اے اللہ وہ دروازے بند کر لیتے ہیں، دھتکارتے ہیں، دھکے مارتے ہیں، اے اللہ تو واحد شہنشاہ ہے جس کے در پر فقیر جمع ہو جائیں تو خوش ہوتا ہے، اے اللہ آج ہم سب تجھ سے مانگنے کے لیے حاضر ہیں، اے اللہ میری اس ویڈیو کو جو جہاں جہاں سے دیکھ رہا ہے، اے اللہ تیرے بندے تیری بندیاں جو جہاں سے حاضر ہیں تجھے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا، اے اللہ تو نے ہمیں سمجھایا ہم کوئی نہ سمجھے، اے اللہ تو نے ہمیں روکا ہم کوئی نہ رکے، اے اللہ تو نے ہمیں باز کیا ہم کوئی نہ آئے باز، یا اللہ تو پھر بھی رزق دیتا رہا، ہم تیری نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کرتے گئے اور تو ہمیں پھر بھی رزق پہ رزق روزانہ کی بنیاد پر دے رہا ہے، اے اللہ ان آنکھوں نے بہت گناہ کیے، یا اللہ اس زبان نے بہت گناہ کیے، یا اللہ اس جسم کے پورے اعضاء نے بے شمار گناہ کیے، یا اللہ تو پھر بھی رزق دیتا گیا، یا اللہ تو ابھی بھی ہمیں مہلت پہ مہلت دے رہا ہے، اے اللہ ہم تجھے بھول گئے تھے، یا اللہ ہم تو غفلت کی نیند سو رہے تھے، یا اللہ یہ سارے معصوم بچے یہ تیرے سامنے
سامنے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے حاضر ہیں۔ یا اللہ اس ویڈیو کو امت مسلمہ جہاں جہاں سے دیکھ رہی ہے، جو بہنیں جو بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، یا اللہ ان سب پر رحم فرما، ان کے اوپر نظر کرم فرما، ان کی مشکلات کو حل فرما، ان کی جو پریشانیاں ہیں اسے دور فرما۔ اے اللہ ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جس کی جو حاجت ہے یا اللہ اسے پوری فرما۔ یا اللہ ان سب کو میرے سمیت جہنم سے آزاد فرما۔ یا اللہ ان کی جھولیوں کو رزق سے بھر دے۔ یا اللہ ان کو قبر کے عذاب سے بچا۔ یا اللہ بڑی سے بڑی آنے والی پریشانی سے بچا۔ یا اللہ ہر مشکل ہر پریشانی سے دور فرما۔ اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ ہم سب کے حال پر فضل و کرم نازل فرما۔ اے اللہ تجھے تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسوؤں کا واسطہ اے اللہ میری تمام مشکلات کو حل فرما۔ یا اللہ میری قبر کو روشن فرما۔ یا اللہ میری قبر کو تنگ نہ کرنا۔ یا اللہ جب میں اس دنیا فانی سے رخصت ہوں تو میرا سفر آخرت آسان فرما۔ یا اللہ جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ جو لوگ بیمار ہیں، زیر علاج ہیں، ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ تو اس جہان میں بھی ہم سے راضی ہو جا اور اگلے جہان میں بھی ہم سے راضی رہی۔ اے پروردگار میرے والدین کو صحت تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ جن کے والدین حیات ہیں انہیں صحت یاب زندگی عطا فرما۔ یا اللہ جن کے والدین اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ ان کی تمام درپیش حاجتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ ہمیں حج اور عمرے کی سعادت عطا فرما۔ یا اللہ بالخصوص مجھے میرے والدین سمیت پوری فیملی سمیت حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرما۔ یا اللہ مجھے بھی خانہ کعبہ شریف دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ وہاں پر آ کر لبیک اللہم لبیک کہنا نصیب فرما۔ یا اللہ لبیک اللہم لبیک کی صدا بلند کرنا نصیب فرما۔ روضہ مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ آب زمزم پینا نصیب فرما۔ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ خانہ کعبہ کا طواف کرنا نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ اے میرے پروردگار ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔